آپ کے سوالات ریئل ٹائم یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انہیں ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ایک کرنٹ ایشو کے طور پہ کافی عرصے سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے، میں اسے اوائڈ کر رہا تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں چلیں اس کو بھی ہم ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے کہ دعوت اسلامی کے جو امیر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا جس میں جو ان کی ذات کے حوالے سے اور ان کی جماعت کے حوالے سے لوگوں کی ریزرویشنز ہیں، وہ ان کے جوابات آ کے خود دے رہے ہیں اپنی زندگی میں. یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمارے تو وہ ایکس مرشد بھی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا آلموسٹ 10-11 سال کا پیریڈ زندگی کا گولڈن پیریڈ، سمجھ لیں اسکول لائف سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک، 1991 سے لے کے آلموسٹ 2000 تک، بلکہ 2001 تک آلموسٹ وہ دعوت اسلامی میں گزرا ہے. تو الیاس قادری صاحب کو یعنی پرسنلی میں بڑا قریب سے جانتا ہوں. 1999 میں کراچی بھی حاضری ہوئی تھی ان کے پاس، نماز بھی ان کے پیچھے متعدد نمازیں بھی پڑھیں، ان کے گھر بھی گئے، بلکہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا بھی کھایا. کچھ چیزیں میں نے اس وقت بھی آبزرو کی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت تو انسان عقیدت اور پلس علم اس کشمکش کے درمیان ہی چل رہا ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ معاملات کھلتے گئے. وہ ایک الگ سے ایک میری سٹوری ہے، وہ چھوڑ دیں اس کو. فی الوقت ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں. اس وقت تازہ تازہ انہوں نے 2001 کے اندر عالمی مجلس شورا انہوں نے بنائی تھی اپنی دعوت اسلامی کی، اور اس میں حاجی مشتاق قادری صاحب جو بہت بڑے نعت خواں تھے، ان کو پہلا انہوں نے اس کا سربراہ بھی مقرر کیا تھا. لیکن وہ اس وقت کسی عارضے میں مبتلا ہو کے ینگ ایج میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، برائیوں سے درگزر فرمائے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ حاجی عمران اتاری صاحب جو آج کل ہیں مجلس شورا کے امیر، یہ اسی وقت بن گئے تھے. اس دوران جو سب سے ان کی ایک کریٹیکل پرسنالٹی تھی نا، وہ حاجی ابراہیم قادری صاحب تھے. ان کے ساتھ بھی کافی کلوز ریلیشن شپ میرا رہا، کیونکہ وہ دعوت اسلامی کے 3 صوبوں کے نگران تھے. پنجاب کے میجر کام ادھر ہی تھا پنجاب میں، دوسرا کشمیر، اور تیسرا کے پی. اس وقت صوبہ سرحد اسے کہتے تھے، اب خیبر پختونخوا اسے کہتے ہیں. یہ کے پی کے لفظ غلط ہے، کے پی ہے. یہ جو بعد میں آپ کے بولتے ہیں وہ غلط ہے، کیونکہ وہ ایک ہی لفظ ہے. پختونخوا جو ہے وہ اکٹھا بولا جاتا ہے، تو اس لیے یہ لفظ ہے کے پی. تو یہ 3 صوبے جو ہے نا اکٹھے تھے. اور 1997 کے اندر بہت بڑا ایک اجتماع بھی ہوا تھا پشاور کے اندر دعوت اسلامی کا. ایک پبلک اسٹرینتھ انہوں نے اس وقت شو کی تھی. وہ بھی ساری حاجی ابراہیم قادری صاحب کی کوششیں تھیں. سٹیل مل میں وہ ملازم تھے اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ، یعنی الیاس قادری صاحب کے شروع کے ساتھیوں میں سے تھے. اور اس وقت تو الیاس قادری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اچانک کچھ ہو جائے، کیونکہ 1995 میں ایک مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی جس میں بال بچے تھے، ان کے ساتھی 2-3 شہید بھی ہو گئے تھے اس میں لاہور کے اندر. چونکہ یہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ حملہ آور جو تھے انہیں بس اللہ تعالیٰ نے جب کسی کی زندگی رکھی ہوئی ہو تو انہیں دھوکہ لگ گیا، بہرحال یہ بچ گئے. اس کے بعد سے وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے اگر اچانک موت آ جائے یا مجھے کوئی شہید کر دے، جو وہ کہتے ہیں، تو ابراہیم قادری کو تم نے اس جماعت کا امیر بنا دینا. اور بڑا اچھا ڈیسیژن تھا. حاجی ابراہیم قادری صاحب نہ ان کے نہ دور کے رشتہ دار نہ قریب کے رشتہ دار، صرف ڈیڈیکیشن، ان کی سپیکنگ پاور بہت زیادہ تھی. بلکہ دعوت اسلامی میں ویسا بیان آج تک میرے علم میں نہیں کوئی کر سکے جتنا سوز و گداز اور کمٹمنٹ ان کے اندر تھی. خیر، وہ آپ کو پتہ ہے جہاں پہ بڑے لیول کے لوگ انوالو ہوں وہاں پہ جیلسی فیکٹر بھی اسی اعتبار سے بڑا آ جاتا ہے. اور ظاہر ہے یہ وہ ساری چیزیں
جن کے بارے میں میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے کیونکہ میں انوالو رہا ہوں ان ساری چیزوں میں. اور یہ میں آج پہلی دفعہ آن ایئر یہ چیز بیان کر رہا ہوں. دعوت اسلامی کی یہ جو 2 ٹکڑے ہو گئے تھے 2001 کے اندر آلموسٹ, تو اس کے پیچھے ریزن کیا تھی. تو اس میں حاجی ابراہیم قادری صاحب جب یہ مجلس شورا بنی اور اس طریقے سے عمارت کا بھی سلسلہ باقی چیزیں شروع ہوئی, تو اس میں ان کی ریزرویشن تھی. انہوں نے 20 صفحات کا ایک خط الیاس قادری صاحب کو دیا کہ یہ میری کوئی آپ کے بارے میں بھی ریزرویشن ہے, تو یہ میرے اور آپ کے درمیان ایک راز ہے, اسے پبلکلی آپ نے لیک نہیں کرنا. لیکن چونکہ اس میں ان کی ذات کے اوپر بھی اعتراضات تھے, اس کی وجہ سے وہ سمجھے کہ شاید یہ میری سیٹ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے وہ خود کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ اہل یہ بندہ ہے. بہرحال پھر ساتھ کان بھرنے والے لوگ بھی موجود تھے جن کو خود اس پوسٹ کی لالچ تھی, ورنہ مجلس شورا کے پہلے امیر بننے کا اگر کوئی حقدار تھا تو حاجی ابراہیم قادری صاحب تھے. پھر بعد میں یہ آپس میں ان کی چیزیں شروع ہو گئیں اور اسی وجہ سے حاجی ابراہیم صاحب پھر ان سے الگ ہو گئے, اور اس کی وجہ سے کافی دعوت اسلامی کو جھٹکا لگا. اس دوران الیاس قادری صاحب کی جو فون کالز آتی تھی حاجی ابراہیم صاحب کے پاس, تو چونکہ ہم بھی ان کے کافی کلوز تھے, ہم تو سمجھتے تھے کہ ان کا موقف ٹھیک ہے, ہم پڑھے لکھے لوگ تھے, تو وہ فون کالز بھی یعنی ہم سنا کرتے تھے, تو ہمیں اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ انٹرنل پالیٹکس کس طرح کی چل رہی ہے. بہرحال الٹیمیٹ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حاجی ابراہیم قادری صاحب نے اپنی علادہ سے ایک جماعت بنا لی تبلیغ اسلامی کے نام سے. کچھ عرصہ ہم بھی اسے لے کے چلتے رہے. پھر اس دوران ہی میں چونکہ جاب پہ چلا گیا اسلام آباد, تو پھر اتنا انٹریکشن نہیں رہا, وہاں بھی کچھ عرصہ کام کیا, اور پھر میری آفس کی مصروفیات ہی اتنی زیادہ تھیں, صبح نکلتے تھے اور رات تاریخ بدلنے کے بعد ہی گھر واپس آتے تھے شروع کے کئی سال. تو آپ کو پتہ ہے ڈیفنس آرگنائزیشنز میں کام میں پھر نہ کوئی دن دیکھتا ہے نہ رات. وہ تو پھر اللہ کا کرنا ہوا. 2007 کے بعد میری لائف سٹوری شروع ہوتی ہے, سیکنڈ فیز, جو میں آلریڈی ریکارڈ کروا چکا ہوں. میں سنی شیعہ سے مسلم کیسے ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سنی شیعہ کو کوئی کافر سمجھتا ہوں, مراد یہ کہ صرف مسلمان میں کیسے ہوا ان فرقوں سے نکل کے. وہ آپ میری لائف سٹوری دیکھ لیں. بہرحال آج بھی میں سمجھتا ہوں میری زندگی پہ جن لوگوں کے سب سے زیادہ اثرات ہیں نا, ٹاپ آف دا لسٹ جو 5 پرسنالٹیز ہیں, ان میں بھی پہلے نمبر پہ مولانا الیاس قادری صاحب ہیں. کیونکہ بڑی ینگ ایج میں ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو گئی تھی جماعت کے ساتھ, اس کی وجہ سے ایک دین کی سوچ مل گئی, گناہوں سے بچنے کی سوچ مل گئی, اور یہ بڑا پازیٹیو فیکٹر ہے دعوت اسلامی کا. بہرحال اس وقت تو یہ سلسلہ تھا, انہوں نے مجلس شورا بنائی, عالمی مجلس شورا, امیر خود ہی تھے, لیکن اس شورا کے نگران الگ سے انہوں نے ایک اپوائنٹ کیے. لیکن ظاہر ہے کہ جب اتنا ڈومیننٹ بندہ ہو جس نے جماعت خود بنائی ہوئی ہو, تو شورا کس لیول تک اس سے اختلاف کر سکتی ہے. آپ پولیٹیکل جماعتوں میں بھی دیکھ لیں, آج تک پیپلز پارٹی بھٹو خاندان سے باہر نہیں نکل سکی. مسلم لیگ جب سے نواز شریف صاحب کے حوالے ہوئی ہے, تو اب آپ دیکھ لیں, اب پچھلے دنوں انہوں نے اپنی بیٹی کو ایک بڑی پوسٹ کے اوپر نامزد کر دیا, حالانکہ اس سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں مسلم لیگ کے اندر, لیکن ان کو اوپر نہیں وہ لے کے آئے. احسن اقبال صاحب ہوں یا خاقان عباسی صاحب ہوں, خواجہ آصف صاحب ہوں, یہ سارے لوگ, تو یعنی وہ ایک ملوکیت شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ بھی مطلب اس وقت تو ایکسپیکٹ کو نہیں کر رہا تھا. الیاس قادری صاحب کو یہ امید بھی نہیں تھی کہ میری زندگی میں میری اولاد کوئی جوان بھی ہوگی. ظاہر ہے کہ ان کا جو ابھی بڑا بیٹا ہے احمد رضا, میرا خیال ہے بعد میں شاید عبید رضا نام رکھ دیا انہوں نے, جس کو اب انہوں نے امیر نامزد کیا ہے. یہ آلموسٹ میرے ہم عمر ہوں گے, تو یہ تو چھوٹی عمر کے تھے جب میری ان سے آخری دفعہ ملاقات ہوئی ہے. 2001 کی میرے خیال بات ہے, جب گجرات میں الیاس قادری صاحب آئے تھے, یعنی آج سے کوئی آلموسٹ 22 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آج 8 جنوری 2023 ہے, تو میں بات کر رہا ہوں 2001 کی. تو اس وقت تو چھوٹی سی عمر, ٹین ایجرز میں ہی تھے یہ, سمجھ لیں آلموسٹ. اور جو اس سے چھوٹا بیٹا ہے وہ کافی شارپ ہے, لیکن وہ چونکہ دعوت اسلامی والوں میں جو شورا کے لوگ تھے انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ تو بچہ بڑا تیز ہے. بلال قادری,
جس کی وجہ سے الیاس قادری صاحب اپنے ساتھ لکھتے ہیں ابو البلال. وہ نعت خوان بھی بہت اچھا ہے. جو لوگ دعوت اسلامی کے اجتماعات اٹینڈ کرتے رہے نا تو انہیں یاد ہوگا کہ 1995 میں پہلا اجتماع تھا جو ملتان میں ہوا. اس سے پہلے کراچی میں اجتماع ہوا کرتا تھا کورنگی 2.5 نمبر میں. تو 1995 میں ملتان شفٹ ہو گیا یہ, تاکہ پنجاب کے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے, اور ملتان سینٹر بنتا ہے آلموسٹ پورے ملک کا, آپ ساؤتھ اور نارتھ کے اعتبار سے دیکھیں. تو اس وقت اویس قادری صاحب بھی دعوت اسلامی میں تھے, تو یہ نعت پڑھا کرتے تھے, تو پیچھے ایک چھوٹے سے بچے کی بھی آواز آتی تھی نعت پڑھنے کی. کئی ایک پرانی کیسٹس کے اندر موجود ہے. وہ بلال قادری اس وقت چھوٹا ہی تھا ظاہر ہے. تو بعد میں خیر وہ بلال قادری صاحب چونکہ بڑے شارپ تھے, پھر ان سے کچھ ایشوز بھی مس ہینڈل ہوئے. آپ کو پتہ ہے جب سلمان تاثیر کو اسیسینیٹ کیا گیا تو وہ جو ممتاز قادری صاحب تھے ان کی جب قبر بنی اور وہاں سے ایک آمدن کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ کو پتہ ہے جہاں بھی کوئی اس طرح ہوتا ہے تو مزار بنتا ہے. تو اس پورے سینیریو میں الیاس قادری صاحب اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے. میں الیاس قادری صاحب کو پرسنلی جانتا ہوں, اور الیاس قادری صاحب کی شخصیت جو ہے یہ پاکستانی قوم کے لیے فی الوقت نعمت ہے, کیونکہ یہ ہارڈ لائنر نہیں ہے. یعنی یہ پیسو ریزسٹنس کے قائل ہیں. کبھی انہوں نے آپ دیکھیں کوئی پبلک پروٹیسٹ نہیں کیا, کبھی کسی احتجاج کے اندر کسی پولیٹیکل ایشو کے اندر انوالو نہیں ہوئے. اسی وجہ سے ہماری ایجنسیز نے انہیں کئی سالوں سے جو ہے نا وہ امن کی نمبر 1 جماعت ڈکلیئر کر رہے ہیں پاکستان میں, دعوت اسلامی کو. اور جینوئنلی الیاس قادری صاحب پہ جب خود بھی مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی کوئی احتجاج اس طرح نہیں کیا. کسی بھی ایشو میں انوالو نہیں ہوتے. جتنی بھی تحریکیں چلتی ہیں سیاست کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ وہ کسی میں حصہ نہیں لیتے. یہ ان کی ایک نیچر ہے. وہ ممتاز قادری صاحب جو ہیں وہ ان کے مرید تھے, تو پھر ظاہر ہے ان سے بھی سوال ہوا. انہوں نے کہا کہ میں تو اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا کہ کوئی قانون خود ہاتھ میں لے اس حوالے سے. تو ظاہر ہے یہ تو نہیں صحیح سمجھتے اس کو. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے ادے پور میں بھی ایک سانحہ ہوا انڈیا کے اندر, اس کے اوپر تو باقاعدہ پھر ان کی ویڈیو آ گئی کہ میری پوری زندگی گواہ ہے, میں نے کبھی ایسے معاملہ نہیں کیا. حالانکہ اس ویڈیو آنے سے پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کروا چکا تھا کہ الیاس قادری صاحب اس طرح کے نہیں ہیں, مجھے پتا ہے. میں تو اس بات کی تعلیم دیتا آیا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھ پر بھی کوئی ظلم و زیادتی ہو تب بھی میرے مریدین اور دعوت اسلامی والے ہرگز تشدد و مزاحمت اور قانون کی خلاف ورزی کا راستہ اختیار نہ کریں. میرے انتقال کے بعد بھی موجودہ سیاست اور سیاسی سرگرمیوں, ہڑتالوں, احتجاجی ریلیوں اور دھرنوں وغیرہ سے دور رہیں اور پرامن رہ کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں. ادے پور ہند میں ہونے والے قتل کے واقعے میں بھی کیونکہ دعوت اسلامی کا نام لیا گیا ہے اس لیے وضاحت کرتا چلوں کہ یہ بھی چند افراد کا ذاتی فعل اور ان کا پرسنل میٹر ہے جس کا دعوت اسلامی سے, مجھ سے اور میری ترغیب و تربیت سے کوئی تعلق نہیں. اور اس وجہ سے ہی دعوت اسلامی کے علاوہ جو باقی بریلوی مکتب کی جماعتیں ہیں جو تھوڑی ہارڈ لائنر ہیں, جس طرح TLP ہے, تحریک لبیک, یہ لوگ بڑے ناراض ہیں الیاس قادری صاحب سے انٹرنلی کہ بھئی یہ تو کوئی ہمارے ساتھ کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتے. ایون ممتاز قادری کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے, ایک بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی تھی. بہرحال اس کی ریمیڈی کرنے کے لیے حاجی بلال قادری جو چھوٹے بیٹے ہیں ان کے, اب تو خیر چھوٹے تو نہیں, وہ شادی شدہ ہیں وہ بھی, وہ جناب ننگے پاؤں ممتاز قادری صاحب کی قبر تک گئے. اور وہ خبر جب باہر نکلی ایجنسیز نے پھر اپروچ کیا دعوت اسلامی والوں کو کہ بھائی پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ ایک بندے کو پھانسی دے رہی ہے اور آپ اسے ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ امن کے دائیں ہیں, آپ کا کیا لینا دینا ہے. اب جو الیاس قادری صاحب کی جماعت میں ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ بلال قادری جو بڑا شارپ ہے یہ اوپر نہ آئے, تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا, انہوں نے الیاس قادری صاحب کو ڈرانا شروع کر دیا کہ دعوت اسلامی پہ پابندی لگ جائے گی, آپ اس سے اعلان برات کر دیں. وہ اعلان برات کیا کیا, وہ اس کو انہوں نے جماعت سے ہی نکال دیا, اپنے سگے بیٹے کو. آپ اندازہ کریں. اچھا یہ میرے پاس ساری اندر کی رپورٹیں, ہمیں تو پتہ ہے آپ کو سارے اندر کے لوگ خبر دیتے ہیں,
کچھ ہمیں خود بھی پتا ہوتی ہیں, پھر ہم کافی ذہین بھی ہیں, چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں اور چیزیں جڑ جاتی ہیں ساری چینز. تو ان کو انہوں نے کھڈے لائن لگا دیا. بس وہ عید کے عید کبھی کو ملاقات ہو جاتی ہے, باقی دعوت اسلامی سے اب بلال قادری کا کوئی لینا دینا نہیں رہ گیا. یہ عبید رضا یا احمد رضا, یہ بیچارہ بالکل ہی سدھ ہے. ہاں, اس کے اندر یعنی شرافت تو بہت زیادہ ہے, لیکن وہ جو چلاکی ہوشیاری جو تھی الیاس قادری صاحب کی, اس کے امین جو ہے وہ بلال قادری صاحب ہیں, اور جو ان کی بالکل شرافت ہے اس کے امین یہ ہیں. یا تو یہ دونوں کٹھے رہتے, بل ان کو انہوں نے پتہ صاف کر دیا. بس اسی وقت پھر ان لوگوں نے موقع غنیمت جانا کہ اب یہ الیاس قادری صاحب ڈیفینسو موڈ میں گئے, ورنہ تو بڑی وہ پیر بھی ہیں ان کے, بڑا ان کو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کوئی سوچ نہیں سکتا ان سے کوئی اختلاف رائے کر سکے. انہوں نے کہا لگ دے آتنا, ایک دو کام ایجنسیوں نے کہا کہ ہم خود ان سے کروا لیں. اب ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکٹ تو سامنے نہیں آتے, ان کا طریقہ واردات ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہے, ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ہم ان کے قابو نہیں آئے. تو یعنی میں اشارتاً بات کر دیتا ہوں, ایک جرنیل جو کہ اب ریٹائرمنٹ لے چکا ہے وقت سے پہلے, آپ کو پتہ ہے, اس نے ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ بھی گیم کی, ایکس آرمی چیف کے ساتھ بھی گیم کی, اس نے میرے ساتھ بھی گیم ڈالنے کی کوشش کی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. میں ہر معاملات کو دیکھتا ہوں, اس کے بعد ظاہر ہے میں نے اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا, اس لیے میں ہتھے نہیں چڑھتا ہوں. جو بندے کمپرومائز کرتے ہیں نا, وہ پھر ہتھے چڑھ جاتے ہیں. خیر, ان لوگوں نے ان کو اس طرح پٹو ڈالا کہ آپ کو پتا ہے کہ عرب ملکوں میں دعوت اسلامی پہ پابندی ہے, کیونکہ وہ ہارڈ لائنر ہے بریلویوں کے اعتبار سے. سعودی عرب کے اندر یہ گرین پگڑی کے اوپر کو کسی کو دیکھ لیں تو وہ پکڑ کے وہاں پہ شرطیں جو ہیں بٹھا لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ پاکستانی اہل حدیث ہیں, وہابی, تو وہ تو ان سے نفرت کرتے ہیں. اب یہ بڑا اچھا موقع تھا, بیچ میں بندے انوالو ہوئے. یعنی یہ باتیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں, جو ان اندر کے لوگ ہیں جن میں پاکستان لیول کے بریلویوں کے علماء اور مفتی بھی شامل ہیں, انہوں نے مجھے خود یہ باتیں بتائی ہیں, اور پھر کچھ قرائن بھی بتا رہے تھے کہ الیاس قادری صاحب کی منتیں لوگ مار بیٹھے کہ بھئی آپ پگڑی کے رنگ کو فکس کیوں کر رہے ہیں, نبی علیہ السلام سے تو مختلف کلرز کی پگڑیاں پہننا ثابت ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے پگڑی چینج کی, سب سے پہلے میں نے مبارکباد دی تھی کہ چلیں اچھا ہوا. اس سے پہلے تو ہم لوگوں کہتے تھے سفید پگڑی یا کالی باندھو, تو وہ تو اسے سفید پگڑی کو دیوبندیوں کی نشانی اور کالی پگڑی کو شیعہ کی نشانی سمجھتے تھے, حالانکہ اس میں تو بخاری مسلم میں احادیث ہیں. میں نے الگ سے اس پہ کئی ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. بہرحال وہ موقع غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے جناب کام یہ ڈالا کہ پھر انٹرنیشنل ایجنسیز انوالو ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اچھا پاکستان میں بڑی انفلوئنشل جماعت ہے یہ, اور بریلوی مکتب سب سے بڑا مکتب ہے پاکستان کا, اور نان وائلنٹ بھی ہے, تو ہم نے وہابیوں پہ اتنا پیسہ لگایا, اس کے باوجود یہاں ہمیں کوئی آؤٹ پٹ نہیں ملی. وہ آؤٹ پٹ کیا چاہتے تھے کہ ملوکیت کو پروموٹ کیا جائے, یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہا جائے اور حسین کو نیچے کیا جائے. اس میں نہ ان کی کوئی یزید سے ہمدردی ہوتی ہے, نہ یزید کے باپ کے ساتھ کوئی ہمدردی ہوتی ہے, اور نہ کوئی حسین سے بغض ہوتا ہے, نہ حسین کے باپ کے ساتھ بغض ہوتا ہے. اصل میں وہ اپنی لائن سیدھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یزید کی ملوکیت جسٹیفائی ہوتی ہے تو عرب ملکوں میں تو آپ کو پتہ ہے نہ ڈیموکریسی ہے نہ خلافت ہے, وہ تو ملوکیت خاندانی ایک ڈائنسٹی لے کے چل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو بریلویوں پہ پیسہ لگاتے ہیں. لیکن یہ باتیں اب الیاس قادری صاحب کو تو نہیں پتا, وہ تو نیچے کے لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. انہوں نے پھر جناب بیچ میں ان کے گھسے کہ جی آپ لوگ کچھ ہمارے لیے معاملات کریں تو کچھ ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں, آپ کو مکہ مدینے میں مرکز بھی دے دیں گے, بنانے کی اجازت دے دیں گے. تو دو کام آپ کریں, ایک تو اپنی پگڑیوں کا رنگ چینج کریں. اس میں پاکستانی ایجنسیوں کا بیچ میں بینیفٹ یہ تھا کہ گرین پگڑی سے ایک جماعت بن جاتی ہے, ایک یونٹی ہوتی ہے, اور یہاں تو وہ کسی جماعت کی پاپولرٹی کو برداشت نہیں کرتے, نہ کسی پرائم منسٹر کی پاپولرٹی کو برداشت کرتے ہیں, تو وہ کوئی نہ کوئی معاملہ چلا دیتے ہیں اس کے خلاف. بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ پگڑیوں کے رنگ چینج کریں, رنگ چینج ہوں گے تو یونٹی خود ہی ٹوٹ جائے گی. ایک نہیں, اب وہ رنگ کیا چینج ہوئے ہیں, وہ ایسے عجیب و غریب رنگ پہن رہے ہیں, بندہ کہتا ہے یار یہ کون سے رنگ پہن لیے انہوں نے. اچھا ایک تو یہ کام کروایا, دوسرا انہوں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ کو پتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, یہاں پہ شیعہ رافضی جو ہے وہ کر رہے ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ اپنی ملوکیت بچانا تھا, تو آپ جو ہے نا اس کے اوپر تھوڑا سٹانس لیں. تو اس میں پھر انہوں نے باپا جانی کو یوز کیا
انہوں نے جناب وہ نعرے لگا دیے بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ. فیضان امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ خوب رو خوش ادا خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ مخلص و با وفا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت حضرت اتوار کو بڑی رات ہے 22ویں شب اتوار کو جلوس بیاد معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ. فیضان امیر معاویہ. ٹھیک ہے, اندازہ کریں عمار ابن یاسر جنہیں اتنے ظالمانہ طریقے سے جنگ صفین میں قتل کیا گیا, ان کے لیے کسی بریلوی نے نعرہ نہیں لگایا بے گناہ بے خطا عمار ابن یاسر, اور ان کے قاتلین کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا. تو اب اس کی وجہ سے آپ کو ہوتا ہے پھر بریلویوں میں 2 دھڑے بن گئے. خیر اس شر میں سے بھی ایک خیر نکلا ہے. تو وہ 2 دھڑے بن گئے ہیں, ایک جو ہے وہ اب پرو بنو امیہ ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ پرو جو ہیں وہ آل رسول ہیں, اہل البیت ہیں علیہم السلام. یہ پوری گیم اس سینیریو میں ہوئی ہے. یہ خیر یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی تو کئی لوگوں کے عقدے, کئی صحافیوں کے عقدے بھی حل ہو جائیں گے کہ اصل گیم کیا تھی پیچھے, یہ پگڑیوں کے رنگ چینج کرنے میں اور یہ بے گناہ بے خطا معاویہ نعرہ لگانے میں. بھائی الیاس قادری صاحب کو جماعت بنائے ہوئے 25-30 سال ہو چکے, 1981 میں انہوں نے جماعت بنائی ہے, کبھی انہوں نے کبھی کسی کنٹراورشل ٹاپک کو چھیڑا نہیں ہے. اچانک جو ہے وہ آخری عمر میں پہنچ کے انہوں نے جس کو کہتے ہیں چکی کے نیچے ہاتھ دے لیا ہے, یہ بات کر کے کیا ضرورت تھی. لیکن پھر وہ گھبرا گئے, ظاہر ہے پھر آپ کو پتا ہے ریونج جب آیا ان کی کئی مسجدوں میں درس بند ہو گئے, پنڈی مری کے پی سائڈ پہ, تو آپ کو پتا ہے وہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور ان کے جو وہ شیخ ہیں حسین الدین شاہ صاحب, ان کا کافی انفلوئنس ہے, اس کی وجہ سے ان کے اوپر کافی پریشر آیا. پھر مفتی منیر صاحب نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی, الٹیمیٹلی انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا, یہ کہہ کے کہ میں آئندہ یہ نعرہ نہیں لگاؤں گا. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط نعرہ لگایا, اور ان کا میرا مطلب تھا کہ ان کی خطا اجتہادی ہے اور چونکہ اس پہ اجر ملے گا, اس کانٹیکسٹ میں میں نے کہا تھا. بھئی یہ تو نہیں تھا, آپ نے کہا تھا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ, ٹھیک ہے. اور ظلم یہ ہے کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کا آپ نام ہی نہیں لے رہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رجب کی تاریخ وہ جو 22 رجب جو شیعہ نے کنڈوں والی بنائی ہوئی ہے, انہوں نے امام جعفر کے کنڈے یہ بھی کرتے ہیں, اور شیعہ نے امام جعفر کے ساتھ ایک اور عقیدہ وابستہ کیا ہوا ہے, کنڈوں والا نہیں کوئی اور. اور دیوبند اور اہل حدیث میں یہ ہوا کہ یزید میر معاویہ کا یوم وفات ہے, اس وجہ سے یہ لوگ مناتے ہیں. ہر ایک نے اپنی کہانی, اس پہ میری الگ سے ویڈیو ہے, سب بھی کہانی ہے. اس دن انہوں نے اناؤنسمنٹ کیجیے ہم اتنی مسجدیں جو ہے نا امیر شام کے نام پہ بنائیں گے. تو اس کی وجہ سے بریلویوں میں پھر ایک چیز وہ آنا شروع ہوئی کہ یار یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یعنی سنیت تو اس چیز کا نام ہی نہیں تھا. سنیت تو اس چیز کا نام ہے کہ امیر شام کو آپ نے لعنت نہیں کرنی, ان کی صحابیت کا انکار نہیں کرنا, انہیں منافق نہیں کہنا. باقی حضرت علی کے مقابلے پہ تو کبھی بھی کسی سنی نے انہیں صحیح نہیں سمجھا, خطا پہ مانا ہے. پھر اس وقت مفتی اشرف صاحب جو پاکستان میں سب سے بڑے آپ سمجھ لیں بریلویوں کے مفتی گجرات مراڑیاں کے اندر, وہ اس وقت حیات تھے, میں ان سے ملا بھی ہوں 2001 میں. اس وقت ان کا اہل سنت ماہنامہ نکلتا تھا, تو وہ ہم بھی یہاں منگوایا کرتے تھے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جنہوں نے جال حق لکھی ہے, وہ ان کے سب سے لائق ترین سٹوڈنٹس میں سے تھے. تو وہ اس وقت بھی سامنے آئے, انہوں نے کہا یہ تو بالکل ناسبیت والا نعرہ ہے, بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ, یہ تو ناسبیت ہے اس کے اندر. بلکہ انہوں نے تو وہ جرت والی بات کی جو بہت عرصے بعد میں نے بھی کی, ان کو سن کے نہیں, میرے تو کیفیت تاری ہوئی تھی تو میں نے بول دیا. انہوں نے تو اس وقت یہ کہا کہ میرا تو یہ عقیدہ ہے, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ اگر بالفرض میں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتا تو میں حضرت علی کے ساتھ مل کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرتا، جنگ صفین میں.